سورہ لقمان رکوع نمبر 3 تلاوت. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. سورہ لقمان رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی اور بعد آدمی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یوں کہ نہ علم نہ عقل نہ کوئی روشن کتاب، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کہا کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا ہو تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور ہو نیکوکار تو بے شک اس نے مضبوط گرہ تھامی اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا. اور جو کفر کرے تو تم اس کے کفر سے غم نہ کھاؤ، انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے، ہم انہیں بتا دیں گے جو کرتے تھے. بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. ہم انہیں کچھ برتنے دیں گے پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنایا آسمان اور زمین تو ضرور کہیں گے اللہ نے. تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا. اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب قلمیں ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر اور تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے. تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا. بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے. اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے، ہر ایک مقررہ میعاد تک چلتا ہے. اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن کو پوچھتے ہیں سب باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند بڑائی والا ہے. سورہ لقمان رکوع نمبر 3 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں، ادب کے ساتھ قرآن مجید کو سننے والے خواتین و حضرات، اللہ کریم غافل بندوں کو
مخاطب کر کے فرما رہا ہے غافل لوگوں غور کرو، آسمان اور زمین کی بے اندازہ نعمتیں تمہیں ایسی نعمتیں دی ہیں کہ جس نعمت پر غور کرو گے وہ نعمت اگر ظاہر میں ہے تو یاد رکھنا اس کے پیچھے کوئی ایک چھپی ہوئی اندرونی نعمت بھی ہوگی، اس تک تمہارا کبھی تو ذہن جائے گا اور کبھی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسی نعمتیں میں دیتا ہوں تمہیں. مثال کے طور پر ہم کیلا کھاتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، مگر ہم نے کبھی چھلکے پر غور ہی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی خدا تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس کے اندر وہ محفوظ رہتا ہے ہمارے لیے. ہم کینو کھاتے ہیں، ہم نے کبھی چھلکے کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کینو کا چھلکا بھی بنایا ہے، کتنا پیارا ہے، اس کے اندر وہ ہمارے لیے محفوظ ہے. ہم بادام کھاتے ہیں، ہم نے بادام کھایا لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے اوپر کتنی حفاظت والا چھلکا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے تاکہ چیونٹیاں یا کوئی دوسری چیزیں اس کو کھا نہ جائیں، تمہارے لیے محفوظ رہے. اور ہم ناریل کھاتے ہیں، مگر ناریل کا ہمیں پانی اچھا لگتا ہے، ناریل کا ہم جو ہے اس کا گودا کھا جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر جو وہ سخت قسم کا خول لگا ہوا ہے وہ اللہ کریم نے کتنی ہماری خاطر اس کو محفوظ طریقے سے رکھا کہ بڑے بڑے پرندے اور بڑی بڑی چیلیں ناریل کے درختوں پہ آ کے بیٹھیں گی، وہ چونچ مار کر کہیں تمہارے لیے وہ ساری چیز خراب نہ کر دیں. تو اتنا سخت اس کو رکھا تاکہ کوئی بھی تمہارے لیے جو ہے نا کوئی اور جانور اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. تم خود کو اس کو ہتھوڑی یا کسی ہتھیار سے توڑ لو لیکن تمہارے تک پہنچنے سے پہلے وہ کوئی پرندہ اس کو خراب نہ کر سکے. کوئی آسمانی اڑنے والے، کوئی ایسی چیزیں یا زمین سے گزرنے والے زرافے جن کی لمبی لمبی گردنیں ہیں وہ اس کو توڑ نہ دیں اور تمہاری چیز تمہارے پاس اچھے طریقے سے پہنچے. تو کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کا خیال صرف نعمت تک ہے، لیکن اس کی ابتدائی اسباب اور اس کے ارد گرد چھپی ہوئی ایسی نعمتیں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ نعمت تم تک پہنچ رہی ہوتی ہے اور تمہاری تو ادھر نگاہ بھی نہیں ہوتی. تو اے لوگوں میری ان نعمتوں پر غور کرو، میرا شکر ادا کرو، آسمان اور زمین کی نعمتوں پر توجہ کرو. جتنی تم میری نعمتوں پر غور کر کے پھر میری طرف دھیان کر کے کہہ دو گے نا الحمدللہ، ذرا کہہ دیجئے سارے مل کر اللہ تیرا شکر ہے. جی ایک بار سب خواتین و حضرات کہہ دینا الحمدللہ، کتنا شکر ہے اس کا. فرمایا زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ نے بنائی ہے اور اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. 7 سمندر ملا لو، درخت قلم میں بنا دو اور زمین ورق بنا دو، آسمان کے کاغذ بن جائیں اور ان پر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دو. اللہ کی تعریف لکھو، لکھتے چلے جاؤ، لکھتے چلے جاؤ، سمندر ختم ہو جائیں گے، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، میرے رب کی ثنا اور تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. اس لیے کبھی کبھی نماز کے بعد حضور ہاتھ اٹھاتے اور یوں دعا کیا کرتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ جس طرح تو اپنی ثنا کر سکتا ہے اس طرح ہم تیری ثنا نہیں کر سکتے. اللہ خود ہی جیسی اپنی ثنا کر سکتا ہے وہ وہی جانتا ہے. ہم تو جو ثنا کر سکتے ہیں مولا کریم وہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں. تو ہی اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما. تیری ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ وہ مقام ہے جہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک. اے اللہ جس طرح تیری بندگی کرنی چاہیے تھی اس طرح ہم سے بندگی بھی نہ ہو سکی، جس طرح تجھے پہچاننا چاہیے تھا اس طرح ہم تجھے پہچان بھی نہ سکے. اور انسان کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اسی طرح عاجزی اور انکساری کرے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی بات نعمتوں کی بھی بات تو پیچھے چل رہی تھی نا نعمتوں کے حوالے سے کہ ہم تو اس کی نعمتوں کے ہی ابتدا اور انتہا سے غافل ہیں. ہمیں تو کئی مرتبہ ایسی کتنی آپ دیکھیں جس طرح آج ہم نے ابھی بات کی ناریل کے چھلکے کے حوالے سے تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے. کیلے کے چھلکے کے حوالے سے ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ نعمت ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ نعمت ہے.
کہ اس کی وجہ سے وہ کیلا گلنے سے، کالا ہونے سے بچا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ تمہارے منہ تک پہنچتا ہے. تو یہ ایک حفاظت والا جو خول، یہ اس کا جو کور ہے، یہ میں نے پیدا کیا ہے، اور تم تو اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہو اور تم کہتے ہو الحمدللہ یا اللہ تو نے کیلا کھلایا. اس چھلکے کا تو تم نے شکر ہی نہیں ادا کیا کہ جس کی وجہ سے وہ محفوظ ہو کر تمہارے تک پہنچا تھا. تو یہ بات ہے، جب ہم تو اس کی نعمت کا ہی احاطہ نہیں کر سکتے اور نعمت کو ہی نہیں شمار کر سکتے، تو اس منعم کی شان کو ہم کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ جیسا تیرے محبوب نے شکر کا طریقہ سکھایا ہے، ہم تو اس کے مطابق شکر ادا کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم گناہگاروں کی طرف سے ٹوٹا پھوٹا شکریہ قبول فرما.